بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وہ مبارک مہینہ چل رہا ہے جس کا انتظار سبھی عاشقان رسول کو رہتا ہے۔ جی، یہ مبارک مہینہ ہے بہت برکت والا، کیونکہ اس مبارک مہینے میں ہی کائنات کی ایک بہت ہی پیاری اور مبارک ہستی تشریف لائی تھی، اور وہ مبارک ہستی ہم سب کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس مبارک مہینے میں سبھی عاشقان رسول خوب چراغاں کرتے ہیں، گھروں کو، محلوں کو، گلیوں کو سجاتے ہیں اور خوب خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشیاں منانے بھی چاہیے۔ نثاری تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوب خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبرنامے کو، اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ مدرسۃ المدینہ کے بارے میں ایک رپورٹ اور فیضان اسلامی اسکول سسٹم کے بارے میں ایک پیکیج، مدنی مذاکرے کی اپڈیٹس اور عرس مبارک، اور ویدر ڈیسک میں دیکھیں گے موسم اور بادل کے بارے میں ایک اسپیشل رپورٹ۔ ہیلتھ ڈیسک میں جانیں گے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں۔ چھوٹیوں پر سکھائیں گی ہمیں سنتیں اور آداب۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ کی جانب، اور دیکھتے ہیں فہد بھائی ہمیں مدرسۃ المدینہ کے بارے میں کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ فیضان بھائی، الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں ہوا قرات کا مقابلہ، جس میں کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ جی، حسن قرات مقابلہ 2023 ہوا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے کل وقتی بوائز حفاظ کرام میں حدر، ترتیل اور منزل کا مقابلہ ہوا۔ پہلے میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھا دوں تاکہ ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس مقابلے کی اہمیت معلوم ہو۔ سب سے پہلے مدارس کے اندر کلاسز میں مقابلہ ہوتا ہے، جس میں حدر، ترتیل اور منزل شامل ہے، اور اس طرح کرتے کرتے ایک بچہ مدرسے کا ونر ہوتا ہے، اور وہی بچہ مدرسے کی طرف سے آگے مقابلوں میں حصہ لیتا ہے۔ ایک ڈسٹرکٹ میں کافی مدرسے ہوتے ہیں، تو ایک ڈسٹرکٹ سے صرف 3 بچے آگے جاتے ہیں۔ کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ سطح پر مقابلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ سے 3 بچے کوالیفائی ہو کر کراچی کے مقابلے میں پہنچتے ہیں۔ اس زبردست رپورٹ کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اور سنتے ہیں ایک پیکیج۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیپرز کے بعد ایک فکر جو ہر طالب علم کو پریشان کرتی ہے وہ ہے ریزلٹ کی، کہ کیسا آئے گا ریزلٹ، یا کیا گریڈ بنے گا، میں پاس ہوں گا یا فیل۔ پر جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے ان کا ریزلٹ بھی اچھا آتا ہے، کیونکہ اللہ پاک محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ جی ہاں، فیضان اسلامک اسکول سسٹم میں ریزلٹ ڈے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ ریزلٹ ڈے کی تقریب طلباء کی حوصلہ افزائی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس تقریب میں ایک طرف تو طلباء اپنی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، تو دوسری طرف اسپیچز، خاکے اور دوسری ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے ان کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں فیضان اسلامک اسکول سسٹم کے اندرون سندھ اور کراچی کے کیمپسز میں سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ نتائج کا اعلان ایک پروقار تقریب میں کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت
قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گئی۔ اس موقع پر طلباء نے خاکے بھی پیش کیے۔ تقریب میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت ہی زبردست پیکج تھا۔ اسی کے ساتھ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک اور رپورٹ کی جانب، اور دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ، جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں اور پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت سے کیے جاتے ہیں مختلف سوالات اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ، اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں۔ مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے۔ جی ہاں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے ہوتے ہیں سوالات، جن کے جوابات امیر اہل سنت بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ جیسا کہ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اسلام سے پہلے بھی لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، اسلام نے اسے منحوس کہنے سمجھنے سے منع کیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بدشگونی پڑھیے، ماہ سفر ماہ خیر ہے، اس میں کئی اولیاء کرام کے عرس مبارک ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی اس ماہ سفر میں ہوتا ہے، اس لیے دعوت اسلامی والے اسے ماہ رضا بھی کہتے ہیں۔ آپ بھی اس طرح کی مزید پیاری پیاری باتیں مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے سن سکتے ہیں، اور جو بچے مدنی مذاکرے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی ویڈیوز بھیج کر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرے کی اپڈیٹس آپ نے جانی، اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ویدر ڈیسک کی جانب، جہاں عادل بھائی ہمیں موسم کی خبریں بتائیں گے۔ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ میں ہوں عدیل اور آج میں آپ کو بتاؤں گا موسم کی خبریں۔ بچوں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ بہت آسان سوال ہے اور موسم سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں آپ کو اللہ پاک کی نشانیاں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو عموماً آپ کو کلاؤڈز یعنی بادل نظر آتے ہیں۔ بادل بارش بھی برساتے ہیں اور موسم کے بدلنے کا اشارہ بھی دیتے ہیں۔ بادل زمین کے موسم یعنی ویدر اور کلائمیٹ یعنی آب و ہوا کا ایک اہم حصہ ہے۔ بچوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلاؤڈ کون بناتا ہے؟ حقیقت میں بادل کو اللہ پاک بناتا ہے، پر اب ہم آپ کو اس کی سائنسی وجہ بتاتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ کچھ کلاؤڈ پتلے اور کمزور جبکہ کچھ بڑے اور تیز نکلتے کیوں نظر آتے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا کے 71% تک ارتھ سرفیس یعنی سطح زمین پر پانی ہے۔ جب سورج کی روشنی زمین پر موجود پانی والے حصے پر پڑتی ہے تو پانی ایوپریٹ یعنی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، جو کہ انویزیبل گیس یعنی واٹر ویپر یا آبی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو آنکھ کو دکھائی نہیں دیتے جب تک کہ وہ آسمان میں اونچائی کی طرف نہ پہنچ جائے۔ بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ آسمان کی طرف جتنا جایا جائے اتنا ہی ٹیمپریچر گرتا رہتا ہے اور یہ بخارات اوپر کی طرف جاتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ آسمان کی سرد ہوا تک نہ پہنچ جائیں۔ اس ٹھنڈے ٹیمپریچر میں بخارات گاڑے ہو جاتے ہیں یا دوبارہ لکوڈ یعنی پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بالآخر پانی کی بوندیں بارش، اسنو یا برف باری کے طور پر واپس زمین پر گرے گی۔ یہ پورا عمل واٹر سائیکل کہلاتا ہے، جو کہ بادل جیسی نعمت سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بادل تب بنتے ہیں جب پانی کے بخارات ایک انویزیبل گیس سے لکوڈ یعنی پانی کی بوندوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ پانی کی بوندیں چھوٹے چھوٹے ذرات کی مدد سے بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر گرمی کے دنوں میں آپ کے کپڑے دھونے کے بعد جلدی سوکھ جاتے ہیں۔ آپ پرندوں یا جانوروں کے لیے پیالے میں پانی رکھے تو وہ کم ہو جاتا ہے، حالانکہ پانی کوئی نہیں پیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غائب پانی کہاں گیا؟ یہ بخارات بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کپڑوں یا پیالے میں موجود کچھ لکوڈ یعنی پانی ایک انویزیبل گیس میں تبدیل ہو گیا، جسے آبی بخارات کہتے ہیں، اور فضا یعنی ہوا میں چلا گیا۔ یہی چیز جھیلوں، سمندروں، دریاؤں، سوئمنگ پولز کے ساتھ مسلسل ہو رہی ہے، کیونکہ ہر جگہ پانی اور ہوا کا کنیکشن ہے۔ بچوں، ہوا صرف ایک مخصوص مقدار میں پانی کے بخارات کو روک سکتی ہے۔ یہ ہوا کے درجہ حرارت
और वजन पर बेस करता है। एक दिए गए इलाके में दर्जे हरारत या माहौल का दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा, हवा में पानी के बुखारात उतने ही ज्यादा होंगे। हवा तमाम पानी के बुखारात को पकड़ नहीं सकती। जो इजाफी बुखारात होते हैं वो लिक्विड पानी या सॉलिड यानी ठोस बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। पानी के गैस से लिक्विड में तब्दील होने के अमल को कंडेंसेशन कहा जाता है, और जब गैस बदल कर ठोस हो जाती है तो इसे डेपोजिशन कहा जाता है। ये दो अमल है कि बादल कैसे बनते हैं। कंडेंसेशन हवा में तैरने वाले छोटे जर्रात की मदद से होती है, जैसा कि धूल यानी डस्ट, समुद्री नमक के क्रिस्टल्स, बैक्टीरिया और वोल्केनो यानी आतिशफिशा से उड़ने वाली राख। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स या जर्रात ऐसा सरफेस बनाते हैं जिस पर ये पानी के बुखारात लिक्विड या बर्फ के क्रिस्टल्स में तब्दील हो सकते हैं। बादल इसी तरह की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल का एक बड़ा जखीरा है। हम आम तौर पर बादलों के बारे में सोचते हैं कि वो आसमान पर है, लेकिन जब हालात दुरुस्त हो तो जमीनी सतह पर भी बादल बन सकते हैं, जिसे धुंध या फोग कहा जाता है। अगर आप कभी धुंध से गुजरे हैं तो जान ले कि आप बादलों में से गुजरे हैं। जी, बादलों को उनके लेवल से बयान किया जाता है जहाँ वो होते हैं। इसी तरह हम उनको 3 लेवल में बांट सकते हैं, हाई, मिडल और लो लेवल के होते हैं। जमीन से 20,000 फीट की बुलंदी पर हाई लेवल क्लाउड्स होते हैं, क्योंकि ये जितना ऊपर होता है उतना ही ठंडा होता है, जो ज्यादातर आइस क्रिस्टल्स बनाता है। उन्हें साइरस, साइरोक्यूमुलस और साइरोस्ट्रेटस क्लाउड शामिल हैं। मिडल क्लाउड्स की रेंज 20,000 फीट से 6,500 फीट के दरमियान होती है। ये पानी के कतरे या फिर आइस क्रिस्टल्स बनाते हैं। इनमें ऑल्टोस्ट्रेटस, ऑल्टोक्यूमुलस और निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड शामिल हैं। जो क्लाउड 6,500 फीट से नीचे होते हैं वो लेवल क्लाउड्स कहलाते हैं। ये ज्यादातर पानी के कतरे होते हैं। इनमें स्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस हैं। इनके अलावा कुछ वर्टिकल क्लाउड्स भी होते हैं जो लंबे होते हैं और एक से ज्यादा लेवल पर हो सकते हैं। इनमें क्यूमुल ओनम्बिस शामिल हैं। बादल अगर बरसने वाले हो तो याद रखें, बिजली के पोल और तारों से दूर रहना है, हाथ नहीं लगाना, खड़े पानी से नहीं गुजरना। गाड़ी में जा रहे हैं तो स्पीड कम करने का बोलें। बिजली के अप्लायंसेस के प्लग निकाल दें, वरना वोल्टेज गिरने की वजह से खराब हो सकते हैं। एक और एहतियात के बाजार के खानों से परहेज करना है लाजमी। सूरज की गर्मी से ग्लेशियर्स और स्नो तेजी से पिघलकर लिक्विड पानी बनता जा रहा है। ये पानी सीधा समंदरों, दरियाओं और नहरों में गिर जाता है। स्नो और बर्फ से पिघलने वाला पानी जमीन की मिट्टी में चला जाता है। वहाँ से ये पानी जमीन और पौधों तक पहुँचती रहो। माशाअल्लाह। जनान भाई, क्लिप ऑफ द डे तो दिखाएं, उसमें क्या होगा कुछ बताएं भी। जी जी, आपको और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखाते हैं किड्स मदनी चैनल की पोयम, जो बच्चों और बड़ों में बेहद मकबूल है। और क्यों ना हो, उस पोयम में बच्चों की अखलाकी और दीनी तरबियत की जाती है और अच्छे अच्छे पैगाम दिए जाते हैं। किड्स मदनी चैनल पर आने वाली पोयम नरमी में फायदा की तो क्या कहने हैं। पहले हम पोयम देखते हैं और उससे मिलने वाले पैगाम पर कुछ बात भी करेंगे। तो चलते हैं पोयम की जानिब। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। एक बकरी थी, बकरी बकरी, एक बकरी थी बड़ी सी जानी, पत्ते खाती पीती पानी। एक बकरी थी बड़ी सी जानी, पत्ते खाती पीती पानी। एक दिन उसको जाना था, रास्ते में एक दरिया था। दरिया पर था लंबा पुल, लेकिन काफी पतला पुल। इतना पतला था पुल वो गुजर न पाए बकरियां दो। चढ़ गई पुल पे वो बकरी, बीच में पुल के जा पहुंची। एक बकरी मोटी ताजी सामने से चलती आई, कहने लगी कि पीछे हटो, पहले मुझको जाने दो। पहले में, पहले में, पहले में, पहले मैं दोनों करने लगी, सीख दिखा के लड़ने लगी। पहली बकरी ने सोचा यूं लड़ने से मिलेगा क्या, लड़ तो इससे सकती हूँ पर पुल से गिर सकती हूँ। बोली मेरी बात सुनो सुनो, पहले मुझको लेटने दो। हाँ हाँ, ऊपर से जा सकती हो, तुम रास्ता पा सकती हो। यूं दोनों ने मिलाया हाथ, पुल से गुजरी वो एक साथ।
جی بچوں، آپ نے دیکھا ہم نے کتنی اچھی بات سیکھی کہ ہمیں بھی نرمی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ نرمی کے ساتھ ہر کام کیا جا سکتا ہے اور سختی کے ساتھ لڑائی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس زبردست سیگمنٹ کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ہیلتھ ڈیسک کی جانب۔ جی بالکل، اویس بھائی ہیلتھ ڈیسک پر موجود ہیں اور دیکھتے ہیں آج اویس بھائی ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ میں ہوں اویس اور میں آپ کو بتانے والا ہوں آج صحت کی خبریں۔ پیارے بچوں، دن کوئی بھی ہو، کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے لازمی ہے اور ہمیں ہیلدی رکھنے کے لیے ضروری بھی۔ ہم آج آپ کو کھانے پینے میں بیلنس لانے کے لیے کچھ فروٹس اور ان سے جڑی باتوں کے بارے میں بتائیں گے جسے استعمال کر کے آپ نہ صرف ہیلدی رہ سکتے ہیں بلکہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں۔ بچوں، کھانے کی بات کی جائے تو بریانی، قورمہ، حلوہ پوری، پکوڑے، سموسے، برگر، سینڈوچ، رول اور لمبی لسٹ ہے جو کسی تقریب میں اور عام روٹین میں بھی کھایا جاتا ہے۔ پھر آئس کریم اور ٹافیز اور چاکلیٹس تو روز کا معمول بن چکے ہیں جو ہیلتھ کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، موسم کے فروٹس یعنی سیزنل فروٹس کو زیادہ استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ تازہ پھل جو نکلتے ہیں ان میں زیادہ طاقت اور وہ زیادہ ذائقے دار بھی ہوتے ہیں۔ موسم اگر سمر ہو تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈائٹ میں سمر فروٹس لازمی ہوں جیسا کہ مینگو، واٹر میلن، چیریز، پیچ، لیچی، اسٹرابیریز، پپایا وغیرہ۔ واٹر میلن میں 90% واٹر موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے آئز اور برین کے لیے فائدہ مند ہیں۔ مینگو ہماری ویکنیس دور کرتا ہے اور ہمیں کوئک انرجی دیتا ہے۔ پپایا ہمارے ڈائجسٹو سسٹم اور سانس کو بہتر بناتا ہے۔ آلوچا کھانے سے جسم میں تھکان کم ہوتی ہے، سوجن کم ہوتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اسٹرابیریز کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹرابیریز ہماری اسکن کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور ہمارے جسم میں نیا خون بناتی ہے۔ لیچی ہمارے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتی ہے اور بونز کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ چیریز ہمارے ہارٹ ویسلز اور بلڈ وینز کو اور بھی مضبوط بناتی ہے۔ چیریز کھانے سے ہمارے برین کی ورکنگ تیز ہوتی ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ شہتوت کھانے سے کولیسٹرول کے ساتھ ساتھ لیور کا فیٹ کم ہوتا ہے اور بلڈ شوگر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ ان فروٹس کو ایک ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے اور الگ الگ تھوڑا بھی کھایا جا سکتا ہے اور زیادہ بھی، لیکن ان فروٹس کو ڈائٹ کا حصہ بنانے سے اچھی ہیلتھ ہوگی۔ اگر ونٹر سیزن شروع ہو جائے تو بھی آپ فروٹس کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ کیوی ہمارے جسم میں فیٹ یعنی چربی اور کولیسٹرول یعنی چکنائی کو کم کرتا ہے۔ کنو کھانے سے اسکن کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے۔ گریپ فروٹ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، وزن کو زیادہ ہونے سے روکتا ہے۔ انگور یا لال انگور کھانے سے آنکھیں بہتر ہوتی ہیں، برین ہیلدی رہتا ہے اور وزن برابر رہتا ہے۔ ناشپاتی اور سیب میں پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ چھلکوں کے ساتھ اضافی فائبر دیر تک پیٹ بھرا رکھتا ہے اور بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ انار آپ کے انٹسٹائن کی خرابی کو دور کرتا ہے اور پورے ڈائجسٹو سسٹم کو طاقت دیتا ہے، بلکہ آپ کے خون کو گاڑھا ہونے سے بھی روکتا ہے۔ بچوں، ڈیپ فرائی کھانے ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ طریقہ زیادہ تر ہوٹل، ریسٹورینٹ، فاسٹ فوڈ چین میں جلدی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مشہور کھانوں میں پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی مرچیں، آلو کی بھجیا، رول، مچھلی، فرینچ فرائز، جلیبی، پوری پراٹھوں کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ڈیپ فرائی کی جاتی ہیں۔ موٹاپا دیکھا جائے تو زیادہ تر فرائی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ دوسری بیماریوں کے لیے بھی جگہ بناتا ہے۔ فرائی کھانوں میں فیٹ اور کیلریز زیادہ ہوتی ہیں اور ساتھ میں نمک بھی۔ فرائی فروٹس کھانے سے بڑی بیماریاں جلدی لگ سکتی ہیں۔ فروٹس کا استعمال ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جیسے ہم جوس، فروٹ چاٹ۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فروٹس کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں اور دوسرے بھائی بہن کو فروٹس کا عادی بنائیں تاکہ ہماری اور باقی گھر والوں کی ہیلتھ اچھی رہے اور وہ کم بیمار ہوں۔ اس زبردست سیگمنٹ کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بہت کیوٹ سا خاکہ جس میں چھوٹی آپا ہمیں سکھائیں گی کچھ سنتیں اور آداب۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہمیں وہ کیا سکھا رہی ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ یہی تو تھی، کہاں چلے گئی؟ یہی تو تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों का खबरनामा खबरनामा नहीं तो रखी थी, कहाँ चली गई? क्या कहाँ चली गई, मुझे भी तो बताए। आप ही, मैं बहुत टेंशन में हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे कौन कहाँ चली गई है, बताए तो सही। हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। आप ही, मेरे शामिद की बुक और कॉपी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा तो ये टेंशन है, वैसे ये कोई नई टेंशन नहीं, आए दिन आपको ये टेंशन हो ही जाती है। आप ही प्लीज मेरी हेल्प करें ना। आप ही कल इस्लामियत का टेस्ट है और अभी तक मैंने मुकम्मल याद नहीं किया है। अच्छा रुके, हम मिलकर तलाश करते हैं। लेकिन आपने तलाश करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा था? नहीं आप ही, लेकिन वो क्यों? क्योंकि दुरूद पाक की बरकत से गुमी हुई चीज मिल जाती है। अच्छा आप ही, सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी चीज को भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, चीज इंशाल्लाह तुम्हें याद आ जाएगी। आए मेरे साथ मिलके दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ही, मुझे याद आ गया। बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा खबरनामा। सुभान अल्लाह आप ही, मुझे मेरी बुक और कॉपी मिल गई। क्या बात है दुरूद पाक की। वैसे ये यहाँ पे पहुँची कैसे? आप ही कल रात पढ़ने के बाद मैं सफाई करने के लिए उठी थी तो ये किताबें मैंने यहाँ रख दी थी और फिर मैं भूल गई। हमें चाहिए कि जब हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले तो बुक्स और कॉपीज इधर उधर रखने के बजाय बैग में रखे। इससे हमारी चीजें गुम भी नहीं होंगी और हमें तलाश भी नहीं करना पड़ेगी। इंशाअल्लाह आप ही, आइंदा से मैं ऐसे ही करूँगी। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा खाका था। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं उर्स मुबारक। बच्चों का खबरनामा खबरनामा खबरनामा। इस्लामी साल के दूसरे महीने सफर में भी बुजुर्गान दीन के आरास का सिलसिला होता है और आज हम बात करेंगे हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह की। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत पीर के दिन पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हुई। आप रहमतुल्लाहि अलैह के अब्बू जान का नाम हजरत मौलाना पीर नजरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि अलैह है। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह एक जबरदस्त आशिके रसूल थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह को पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक था। कभी कभी सर्दी के मौसम की रातों में इशा की नमाज के बाद पढ़ना शुरू करते तो फजर की अजान तक पढ़ते रहते। आप रहमतुल्लाहि अलैह दीनी मदारिस से बहुत मोहब्बत किया करते थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह अपना वक्त हमेशा अल्लाह पाक के जिक्र में गुजारते और लोगों को नेकी की दावत देने में गुजारते थे। और आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जब नाजरा मुकम्मल हुआ तो उस वक्त आपको पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ हो चुका था। आपके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन है। आपका इंतकाल 29 सफर को बुध के दिन हुआ। आपका मज़ार शरीफ गोलड़ा शरीफ रावलपिंडी सूबा पंजाब पाकिस्तान में है। अल्लाह पाक आप रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार शरीफ पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए बस देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मती चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा खबरनामा बच्चों का मदनी चैनल।